नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें। आज हम आपके साथ सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान का अगवा, रिहाई और सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ तौहीन अदालत के केस के बारे में बात करेंगे। मतीउल्लाह जान मेरे साथ रोज़नामा नवाए वक्त में मैं काम करता हूँ। ये वक्त टीवी में काम करते थे। हमारा इनके साथ बड़ा याराना है, बहुत पुरानी हमारी दोस्ती है। हमने इकट्ठे मिलकर इलेक्शन भी लड़े हैं प्रेस क्लब के, और हमने इकट्ठे लाएअमल भी तैयार किया है आज़ादी सहाफ़त के लिए भी और दूसरे कामों के लिए भी। जहाँ तक मैं मतीउल्लाह जान को जानता हूँ, मतीउल्लाह जान एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं कि जो इतनी जल्दी ना तो मैनेज हो सकते हैं और ना ही वो किसी दबाव में आते हैं। वो बड़े मुश्किल किस्म के आदमी हैं और इस तरह के वो वारदातें पहले भी करते रहे हैं, और अपने टीवी चैनल पर भी, और उसके बाद वो अब इन्होंने जो अपना टीवी यूट्यूब चैनल बनाया वहाँ पर भी वो कुछ ना कुछ ऐसी सरगर्मियाँ करते रहते हैं जिससे वो अपने लिए भी मुश्किलात पैदा करते हैं और मुख्तलिफ और लोगों के लिए भी। मतीउल्लाह जान के साथ ये जो पहली वारदात नहीं हुई, इससे पहले भी उनके साथ कुछ वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन ये जो उनको स्कूल में अपनी एहलिया को लेने के लिए गए तो वहाँ से जिस तरह उनको गिरफ्तार किया गया, ये ख़ुद एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ उन लोगों की बड़ी नालायकी भी थी और बड़ी गैर ज़िम्मेदाराना हरकत भी थी कि जिस तरह उसको वहाँ से उनको अगवा करके ले गए। तो इससे जहाँ एकदम पूरी दुनिया में मतीउल्लाह जान जो है वो उसकी डिमांड हुई और मतीउल्लाह जान के बारे में पूरी दुनिया को तशवीश हुई। पूरी दुनिया में उनके बारे में मुख्तलिफ चैनल्स, मुख्तलिफ अदारों की तरफ से तशवीश का इज़हार किया गया। पाकिस्तान की शायद ही कोई सियासी जमात हो, हुकूमत हो या अपोजिशन, सब ने इसको कंडेम भी किया और तशवीश का भी इज़हार किया। अब देखने की बात यह है कि मतीउल्लाह जान को रात के अंधेरे में फिर छोड़ दिया गया। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि मतीउल्लाह जान एक ऐसा शख्स है कि जिसके साथ जितनी सख्ती की जाए उसके इतने मनफी नताइज बरामद हो सकते हैं। मुझे याद है कि जब इन्होंने जस्टिस सिद्दीकी के ख़िलाफ़ एक प्रोग्राम किया तो इनकी वहाँ हाई कोर्ट में तलबी हुई। वहाँ भी उन्होंने कहा कि मैं कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा और मैं केस लड़ूंगा। इस केस में हम सब इनके साथ थे, हम सब ने इनका साथ दिया। फिर आखिर वो जस्टिस सिद्दीकी का बड़ापन है कि उन्होंने उस केस को निपटा दिया। अब भी उनको सुप्रीम कोर्ट से जो तौहीन अदालत का नोटिस आया है वो ये कह रहे हैं कि मैं किसी सूरत में माफ़ी नहीं मांगूंगा और मैं केस कंटेस्ट करूंगा। ये बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जस्टिस अफजल जिल्ला के दौर में, जबकि उन्होंने उस वक़्त की कौमी असम्बली के बहाली के लिए दायर करदा दरख्वास्त पर जब फैसला दिया तो वहाँ दो जर्नलिस्टों ने वहाँ पर वो हंगामा करने की कोशिश की और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो गए। लेकिन जिस जर्नलिस्ट को उन्होंने गिरफ्तार किया वो मेरे साथ ज़माना तालिब इल्मी के दोस्त थे और वो भी इस तरह की शख्स थे और हैं अब भी। वो भी अब उसके बाद तो उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को अपना मरकज़ बना लिया, दरख्वास्तें देना और सब कुछ करना, लेकिन वो भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं थे। अपनी नौइयत का उन्हें उस वक़्त सज़ा दी गई और उनकी सज़ा ये थी कि 6 महीने तक अगर वो माफ़ी मांग रहे तो उनको
رہا کر دیا جائے, معافی نہ مانگے تو ہر 6 مہینے بعد ان کی سزا آگے بڑھا دی جائے. تو اس وقت کے چیف جسٹس افضل ضلع مرحوم نے مجھے بلایا, میں راولپنڈی اسلام آباد پریس کلب کا صدر تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آدمی, انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ یہ جس طرح کا آدمی میرے پلے پڑ گیا ہے, آپ اس سے کس طرح میری جان چھڑا سکتے ہیں. تو میں نے جا کر جیل میں بھی ملا, جا کر ان سے انہوں نے کہا کہ جی میں کسی صورت میں معافی تو نہیں مانگتا. میں نے یہ بھی کہا کہ معافی نہیں مانگتا, آپ ہی معاف کر دیں اسے. تو پھر انہوں نے مجھ سے درخواست لکھوائی کہ آپ پرانی سپریم کورٹ سے نئی سپریم کورٹ شفٹ ہو رہے ہیں, تو اس نیک موقع پر آپ اس معاملے کو ختم کر دیں. تو اس وقت کے چیف جسٹس افضل ضلع مرحوم نے ان کو معاف کر دیا. اور بعد ازاں تو وہ یہاں پر سپریم کورٹ میں انہوں نے ڈیرے ہی ڈال لیے کہ کوئی نہ کوئی کیس وہ کرتے ہی رہتے تھے. لیکن جہاں تک مطیع اللہ جان کا تعلق ہے, یہ بالکل مختلف چیز ہے, یہ مختلف شخص ہیں. لیکن یہ بھی اس طرح کے جرنلسٹ ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایڈونچر کرتے رہتے ہیں. یہ مطلب ہے یہ اس طرح کے آدمی نہیں ہے کہ مینیجیبل ہو جائیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ ان تمام قوتوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ وہ نرم رویہ اختیار کریں, کچھ سخت گیری کوئی نہ کرے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ اتنے ان کے رویے میں سختی نہیں رہے گی, لیکن نہ دباؤ یہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے اور نہ یہ دباؤ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہوں گے. اب جب ان کی گرفتاری ہوئی تو بلا شک و شبہ وہ تمام جرنلسٹ کے گروپ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے, لیکن سب کے سب مطیع اللہ جان کی گرفتاری کے خلاف اکٹھے ہو گئے, ان کا احتجاج ہوا. اب یہ کہنا کہ کوئی یہ کہے جی کہ وہاں سے وہ ویڈیو کی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا, سب ایسی فضول باتیں ہیں. بات یہ ہے کہ جو لوگ اغوا کر کے لے گئے تھے انہیں بہت جلدی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا, کیونکہ مطیع اللہ جان کو اغوا کر کے ان کی شہرت میں اضافہ کیا گیا. مطیع اللہ جان کو اگر ان کے حال پہ چھوڑ دیں تو میرا خیال یہ ہے کہ اتنا زیادہ نوٹس نہیں لیا جائے گا. لیکن اگر آپ ان کی بات بات پر نوٹس لیتے رہیں گے اور انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں ملتی رہیں گی تو پھر تو یہ کام چلتا رہے گا. میں نہیں سمجھتا کہ مطیع اللہ جان کوئی ملک دشمن آدمی ہے, میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان کے کہیں بار کوئی ڈانڈے ملتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے ذہن سے اپنے معاملات پہ سوچتے ہیں اور وہ اسی سوچ کے مطابق چلتے ہیں. ظاہر ہے وہ جن لوگوں نے اغوا کیا ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا جائے تو بہتر ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ معاملہ آگے بڑھنا نہیں چاہیے. وہ یہ دیکھنا اغوا ہوئے لوگ, وہ اغوا ہو گئے مطیع اللہ جان, لیکن ان کے اغوا کے بعد دیکھیں کئی طرف لوگوں نے انگلیاں اٹھانی شروع کر دیں اور اشاروں کنایوں کے ساتھ مختلف باتیں کرنی شروع کر دیں. میرا خیال یہ ہے کہ مطیع اللہ جان رہائی کے بعد بھی کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کہ معاملات مزید خراب ہو جائیں. لیکن مطیع اللہ جان کے بارے میں تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ وہ کسی دباؤ میں آنے والا نہیں ہے اور نہ ہی کسی دباؤ کے سامنے جھکے گا. وہ اس لحاظ سے کہ ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا جائے. اور بالآخر آپ دیکھیں گے کہ کچھ ایسی سوچ ڈیولپ ہونی چاہیے کہ کوئی آدمی کوئی بات کرتا ہے تو اس کو برداشت بھی کیا جائے. اور مطیع اللہ جان کی بات برداشت کرنے سے صورتحال بڑی بہتر ہوگی. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں, اس طرح کے لوگ ملک میں ہوتے ہیں. یہ ایک مطیع اللہ نہیں جان, کل کوئی اور مطیع اللہ جان آ جائے گا. تو اس طرح کے لوگوں سے ٹیکل کرنے کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ ان کو اٹھا کے لے جایا جائے اور پھر ویرانے میں چھوڑ دیا جائے. مجھے یاد ہے کہ حنیف خالد صاحب جو آج کل جنگ اخبار کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں, انہوں نے اس وقت ایک خبر شائع کی
کہ جو ایئر کریش ہوا تھا 17 اگست کو جنرل ضیاء الحق کا، اس کے جو ملزمان کی فہرست میں کچھ لوگ آئے، کچھ لوگ سیکورٹی ایجنسی سے پکڑے گئے، تو انہوں نے خبر شائع کر دی، تو بڑی تشویش پیدا ہوئی سیکورٹی کے اداروں میں، تو انہوں نے حنیف خالد صاحب کو دباؤ ڈالا. پھر اس دباؤ پہ تو انہوں کو کچھ پتہ نہیں لگا، تو پھر اس کے بعد میں اس وقت یونین کا صدر تھا، تو میں حنیف خالد صاحب سے ملنے گیا، پھر میں ان اداروں سے بھی ملاقات کی میں نے، تو ان بٹوین بالآخر معاملات ٹھیک ہو گئے. لیکن اگر اس کو حنیف خالد کے ساتھ سختی کی جاتی، ممکن ہے کوئی مس ہیپ ہو جاتا، کوئی ایسی بات ہو جاتی. اخبار نویس کو اتنی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے دل کی بات کہہ سکے، ایک لمٹس کے اندر رہ کر بات کرے، اور لمٹس پاکستان کے آئین، پاکستان کی قانون میں موجود ہیں، اس لمٹس کو کراس نہ کرے. اور پھر دوسرے لوگ جو اغوا کار ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ بھی لمٹس کراس نہ کریں. دونوں طرف سے کوئی ایسا ماحول پیدا ہونا چاہیے کہ مطیع اللہ جان کی برداشت کی باتوں کو برداشت جو ہے وہ تھوڑی سی بڑھ جائے تو ایشو نہیں بنے گا. اب دیکھیں مطیع اللہ جان اگر اغوا نہ ہوتا تو اتنی بڑی خبر نہیں بنتی تھی. مطیع اللہ جان کو اغوا کر کے چھوڑ بھی دینا کوئی بڑی خبر نہ بنتی. اگر مطیع اللہ جان آج جس طرح وہ پیش ہو گئے سپریم کورٹ میں، اب 15 دن کی ان کو کہا گیا کہ وہ آئی جی پولیس نے ان کو کس طرح اغوا کیا گیا اس کے بارے میں پتہ کریں، وہ بیچارے پولیس والے کیا بتائیں گے. دوسرا انہوں نے کہا کہ مطیع اللہ جان آپ تحریری طور پر اپنا جواب سبمٹ کریں، اور ان کو عدالت میں یہ ہدایت کی گئی کہ آپ جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں وہ لکھ کر دیں. ظاہر ہے اب معاملہ عدالت میں چلے گا، جو بھی عدالت فیصلہ کرے گی اس کے سامنے ہم سب کو سر تسلیم خم کرنا پڑے گا. میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے اداروں کی ہمیں عزت اور توقیر کرنی چاہیے، اور پاکستان کے اداروں کو بھی باقی دنیا کے باقی پاکستان کے لوگوں کو اپنے بچے سمجھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ، یہ فوج اور یہ مقننہ، یہ بڑے ادارے ہیں، ان اداروں کی رسپیکٹ ہم سب کو کرنی چاہیے. اس کے دائرے میں رہ کر ہمیں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیے، اور تصادم اور کوئی اس طرح کا ماحول پیدا نہیں کرنا چاہیے. بالآخر اللہ کرے گا یہ سارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اور خوش اسلوبی کے ساتھ یہ معاملہ بھی طے ہو جائے گا. شکریہ.